السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ بہت دنوں سے کمنٹ کر رہے تھے کہ مفتی سلمان اظہری کی کوئی کمنٹ تو ڈالو۔ میں نے مفتی سلمان اظہری کی ایک ویڈیو کی کلپ لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا اور سن کر کے جانا کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں کیا کچھ پیغام دیا ہے، انہوں نے موت کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر آپ نے اسے نہیں سنا تو یقین مانیے گا آپ نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ہاں میرے دوستوں، بہت ہی اچھا پیغام، بہت ہی سوچنے اور سمجھنے والا پیغام ہے۔ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، لوگ موت کو بھول چکے ہیں۔ یاد کرو موت کو ورنہ کیا ہوگا، سنو مفتی سلمان اظہری کی زبان سے۔ لیکن ویڈیو کو دکھانے سے پہلے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے گئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر ان کی زندگی بدل گئی تو ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو دکھاتے ہیں، سنیں اور انہوں نے کیا کہا ہے اس پر عمل کریں۔ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، جس کو یہ تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ دوبارہ واپس زندگی میں آیا نہیں بیان کرنے کے لیے۔ جس کو بھی نزع کی حالت آئی پھر اس کے بعد وہ موت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے، نزع کا وقت ایسا ہوتا ہے، اگر محسوس کرنا چاہو تو اتنا سمجھ لو، نزع کے عالم میں اگر اس بندے کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بیٹھا ہے۔ وہ مکھی کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا، اور اگر ایک قطرہ پانی اس کے حلق میں اتارا جائے تو اسے ایسا لگتا ہے ایک ندی میں نے پی لیا۔ اس کے لیے ایک قطرہ پانی ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے۔ شدت کی پیاس، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، اور روح نکلنے کا جو درد ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایک ایک ناخن سے، ایک ایک جوڑ سے جب روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اور اخیر تک کھینچی جاتی ہے، ناک تک روح کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد ملک الموت اس روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک مجھے بات یہاں پر یہ یاد آتی ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملک الموت آئے تھے، اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ فرشتہ کسی کی بھی روح نکالنے کے لیے اجازت نہیں لیتا، یہ مجھ سے اجازت لیا ہے اور اس کے بعد اب کبھی کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ ملک الموت کو بھی یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، نبی اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا۔ پھر وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں تھے؟ مالک و مختار نہیں تھے، یہاں تو روح نکالنے کے لیے بھی اللہ نے پابند کیا ہے ملک الموت کو۔ جو فرشتہ کسی سے نہیں پوچھتا وہ رسول سے پوچھ کر کے حجرے میں آ رہا ہے۔ اور اس وقت جو مکالمہ ہوا، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کیا بیان فرمایا جانتے ہیں آپ؟ اے مسلمانوں، ذرا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالو اور میری اس بات کو توجہ سے سننا۔ اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم گہری الفت رکھتے ہو، تو اس جملے کو سنو، ہماری اور آپ کی بھی موت آئے گی، اور ہم اپنے سامنے مرنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب دنیا سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا، اسے خود اپنا نام یاد نہیں رہتا، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار بھی اگر قریب ہوں تو پہچان نہیں پاتا کون ہے۔ نزع کی شدت ایسی ہوتی ہے، اپنوں کو بندہ نہیں پہچان پاتا نزع کے وقت، مگر قربان جاؤ اس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ملک الموت آئے ہیں اور نزع کی حالت ہے۔ اس وقت کیا پوچھا جانتے ہیں آپ؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے، کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ اندازہ کرو میرے عزیزو، اسی لیے ہمارے امام نے یہ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔
عزیزان گرامی وقار، اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اگر کسی کو یاد کیا ہے تو ہم جیسوں کو یاد کیا ہے، اپنی غریب بھولی بھالی امت کو یاد کیا ہے۔ اس نبی کا اپنی امت سے جو لگاؤ ہے میرے عزیزو، اس کا بدلہ تم پوری زندگی پر سجدے کر کے بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو ہمارے درد کا اور ہمارے غموں کا۔ امید ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کی آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور خود سمجھ گئے ہوں گے یار، اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اس دنیا سے دل مت لگاؤ، آخرت کے بارے میں سوچو۔ اگر جانے کے بعد کوئی زندہ لوٹ کر کے آتا اور قبر کے حالات اگر آپ کو بتا دیتا تو یقین مانیے گا کہ آپ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ اس چیز کو چھوڑ دیتے جس کے لیے آپ تڑپا کرتے ہو۔ ہاں میرے دوستوں، آپ شادیاں کرنا بھی چھوڑ دیتے، آپ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیتے، دھن و دولت کو اکٹھا کرنا چھوڑ دیتے۔ اگر آپ کو کوئی آ کر کے یہ خبر دے دیتا، آپ کو بتا دیتا کہ جو ہے آپ کے جانے کے بعد جو ہے قبر میں کیا سلوک ہوتا ہے آپ کے ساتھ، قبر میں آپ کے حالات کیسے ہوتے گئے، اگر کوئی انسان آ کر کے دنیا میں یہ بتا دیتا، یقین مانیے انسان اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا، انسان اپنے دنیا کے تمام سکھ آرام کو چھوڑ دیتا اور ہمہ وقت جو ہے صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہتا، صرف وہ دن و رات اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا، ہمہ وقت وہ اس کی عبادت کرتا۔ اگر کوئی آنے کے بعد قبر کے حالات بتا دیتا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کو دوبارہ زندگی دنیا میں آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد اسے ایک چانس دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے نیکیاں کر لے یا برائیاں کر لے، لیکن اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے دنیا کو الوداع کہنا ہے اور آخرت کا سفر کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، کیوں آخرت کے سفر کو بھول چکے ہو؟ کوئی آئے اور بتائے اس سے پہلے ہم خود تیاری کر لیں۔ لیکن ایک بات اور کہہ دیں کہ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اوپر جانے والا مردہ ہمیں نصیحت نہیں کرتا؟ ہم مٹی جب دیتے ہیں تو کیا ہمیں وہ مردے نصیحت نہیں کرتے کہ جس طریقے سے آج تم ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لائے ہو قبر میں اور مجھے دفنا رہے ہو، کل تمہیں بھی تو دفنا دیا جائے گا۔ تم کس گھمنڈ میں ہو؟ تمہارا گھمنڈ چور ہو جائے گا، تمہاری دولتیں بیکار ہو جائیں گے، تمہارے محلات سب بیکار ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ان باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ بس آپ سے میں اتنا کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا تاکہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم۔